تصور کریں اس دن کا جب سورج کی تپش ختم ہو چکی ہوگی اور حساب و کتاب کا مرحلہ تمام ہو چکا ہوگا۔ آپ خوف اور امید کے درمیان کھڑے ہوں گے کہ اچانک آپ کا نام پکارا جائے گا۔ آپ کو آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس لمحے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ چیخ کر کہیں گے، دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ جنت کے قریب پہنچیں گے، آپ کو ایک ایسی خوشبو آئے گی جو آپ نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ خوشبو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے جنت کا وہ عظیم و شان دروازہ ہوگا جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار سوار اسے پار کرنے میں 40 سال لگا دے، مگر آج وہ لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوگا۔ جنت کے دروازے پر فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ آپ سے کہے گا، سلام ہو تم پر، تم پاک ہو گئے، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ لیکن اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر کے پاس لایا جائے گا۔ یہ نہر حیات ہے۔ جیسے ہی آپ اس کا پانی پئیں گے اور اس میں غسل کریں گے، آپ کے دل سے ہر قسم کا کینہ، حسد اور دکھ مٹ جائے گا۔ آپ کا جسم چمکنے لگے گا۔ آپ کا قد 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر کر دیا جائے گا اور آپ کی عمر 33 سال کر دی جائے گی۔ وہاں 8 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے مخصوص ہوگا۔ باب الصلاۃ ان کے لیے جو نماز کے پابند تھے، باب الریان جو صرف روزے داروں کے لیے کھلا ہوگا، باب الصدقہ ان خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، باب الجہاد جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی۔ اس کے علاوہ باب الحج، باب الذکر اور وہ دروازے جہاں سے لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ان دروازوں میں اس طرح داخل ہوگی جیسے سفید پرندوں کا ہجوم اڑتا ہوا جاتا ہے۔ وہاں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف اور صرف سکون ہوگا اور سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ جیسے ہی آپ جنت کی دہلیز پار کریں گے، آپ کے پاؤں تلے جو مٹی ہوگی وہ عام مٹی نہیں بلکہ خاص زعفران کی ہوگی۔ وہاں کی کنکریاں موتیاں اور یاقوت کی ہوں گی۔ آپ اپنے سامنے ایسے بلند و بالا محلات دیکھیں گے جن کی چمک آنکھوں کو حیران کر دے گی۔ ان محلات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے، اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے یعنی اس کا جو گارا استعمال کیا جائے گا، جو مٹی استعمال کی جائے گی، وہ خاص کستوری یعنی مسک کا ہوگا جس کی مہک پورے ماحول میں رچ بس جائے گی۔ وہاں کی دیواریں شفاف ہوں گی، اتنی شفاف کہ باہر کا نظارہ اندر سے اور اندر کا نظارہ باہر سے دیکھا جا سکے گا۔ جب آپ اپنے محل میں تشریف فرما ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کی پہلی مہمانی کا وقت آئے گا۔ آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا جائے گا اور جنت کا سب سے پہلا کھانا پیش کیا جائے گا۔ وہ لذیذ ترین کھانا ایسا ہوگا جسے آج تک کسی انسان نے نہیں چکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایسے پھل پیش کیے جائیں گے جن کے گچھے آپ کے قریب جھکے ہوں گے۔ آپ جب پھل کی تمنا کریں گے وہ خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ ایک لقمہ لیں گے تو اس میں سے 70 مختلف ذائقے آئیں گے اور ہر ذائقہ پچھلے سے بہترین ہوگا۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہوگی کہ آپ جتنا چاہیں کھائیں
لیکن آپ کو کبھی بھاری پن محسوس نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو بیت الخلا یعنی واش روم جانے کی ضرورت پڑے گی۔ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ آپ کا کھانا ایک خطرناک حد تک خوشبودار ڈکار اور کستوری جیسی پسینے کے ذریعے ہضم کیا جائے گا، جو آپ کے جسم سے نکل کر فضا کو مزید مہکا دے گا۔ آپ کے محلات کے نیچے سے 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ پانی کی نہر ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا، بالکل شفاف اور میٹھا۔ دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔ شہد کی نہریں جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور صاف ستھرا اور میٹھا، اور یہ پاکیزہ مشروب ہے جسے پی کر نہ سر میں درد ہوگا، نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، بلکہ یہ صرف لذت اور سرور کا ذائقہ ہوگی۔ آپ کی خدمت کے لیے غلام حاضر ہوں گے، خوبصورت نوجوان خادم ہر وقت تیار ہوں گے، جو ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ وہ سونے کی پیالیوں اور چاندی کے جاموں میں آپ کو مشروبات پیش کریں گے۔ آپ ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے تکیے ریشم کے ہوں گے۔ وہ اونچی اونچی جگہوں پر پیچھے ہوں گے جہاں سے آپ اپنی پوری سلطنت کا نظارہ کر سکیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کے دل میں پہلا خیال اپنے ان پیاروں کا آئے گا جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر آپ کا درجہ جنت میں بلند ہے اور آپ کے اہل خانہ کا درجہ کم ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بھی آپ کے درجے تک پہنچا دے گا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ آپ انہیں فوراً پہچان لیں گے، حالانکہ وہ بوڑھے نہیں بلکہ انتہائی حسین اور نوجوان ہوں گے۔ آپ ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے اور دنیا کی سختیوں کو یاد کر کے مسکرائیں گے۔ جنتیوں کو ایسی پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں دی جائیں گی جن کے حسن کا تصور انسان کی عقل سے باہر ہے۔ اگر جنت کی ایک حور زمین کی طرف جھکے تو اس کے چہرے کے نور سے سورج کی روشنی مانند پڑ جائے گی اور پوری زمین پر خوشبو بکھر جائے گی۔ ان کی آنکھیں بڑی اور سیاہ ہوں گی اور ان کا بدن یاقوت اور مرجان کی طرح چمکدار ہوگا۔ وہ خواتین جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھیں، جنت میں ان کا مقام ان حوروں سے کئی بلند ہوگا۔ وہ اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے ان حوروں کی ملکہ ہوں گی اور ان کا حسن سب سے زیادہ ہوگا۔ جنت میں ہر جمعے کے دن ایک خاص بازار لگے گا۔ یہ دنیا کی بازاروں کی طرح نہیں ہوگا جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، بلکہ یہ خوشیوں کا مظہر ہوگا۔ اس بازار میں ایک خاص ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہرے اور لباسوں پر کستوری اور جنت کی خوشبو جھنجھوڑ دے گی۔ جب جنتی اس بازار سے واپس اپنے گھر کو لوٹیں گے تو وہ ان کا حسن پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ ان کے گھر والے انہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے، خدا کی قسم آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئے ہیں۔ جب تمام جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے، اللہ کے حکم سے موت کو مینڈے کی شکل میں لا دیا جائے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی، کیونکہ اب ان سے ان کی نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی۔ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جنت کے درجات میں سے سب سے بلند مقام جنت الفردوس کا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی چھت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے۔ جنت کی تمام نہریں اسی بلند مقام سے پھوٹتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے براہ راست عرش الہی کا مشاہدہ کریں گے۔ وہاں کوئی سورج نہیں ہوگا، لیکن عرش کا ایک خاص نور ہوگا
جو پوری جنت کو روشن رکھے گا، جس میں نہ تپش ہوگی اور نہ ہی اندھیرا۔ جنت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ان خاص جانوروں کو بھی وہاں لایا جائے گا جنہوں نے اللہ کے احکام کی تعمیل کی یا انبیاء کی خدمت میں حصہ لیا۔ اصحاب کہف کا کتا جو ان کے ساتھ غار کے دہان پر پہرا دیتا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں معجزے کے طور پر آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور چونٹی جنہوں نے توحید کی گواہی دی اور لشکروں کو راستہ دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر طے کیا۔ جنت میں ہر جمعے کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمام جنتیوں کو اپنے بارگاہ میں طلب کرے گا۔ ایک وسیع محفل سجائی جائے گی۔ جنتی اپنے درجوں کے مطابق سونے چاندی اور موتیوں اور یاقوت کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ ادنا درجے کا جنتی اگرچہ وہاں کوئی ادنا نہیں، کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے بندے، کیا میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا؟ اور بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان کے پردے ہٹا دے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوگا، جنتیوں کے چہروں پر سورج سے زیادہ روشنی چمکنے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب سننے والے کو نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے قصہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ پکار اٹھیں گے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا، آج میں تم پر راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بیت الحمد ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی وفات پر الحمدللہ کہا اور صبر کیا۔ اللہ جنت میں ایک خاص محل بناتا ہے جس کا نام تعریف کا گھر ہے۔ وہ بچہ جنت کے دروازے پر اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ ایک گناہگار شخص کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا۔ وہ شخص جھلسا ہوا ہوگا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم سے باہر نکلے گا۔ جب وہ پیچھے مڑ کر جہنم کو دیکھے گا تو کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اسے دور کیا۔ اس انسان کو ایک درخت نظر آئے گا، وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ کر سکون کی سانس لے سکوں۔ اللہ اس سے وعدہ لے گا کہ اس کے بعد کچھ اور تو نہیں مانگو گے۔ جیسے جیسے اسے جنت کے قریب لایا جائے گا، اسے پہلے سے بہترین درخت دکھائے جائیں گے اور پھر جنت کے دروازے کی آواز سنائی دی جائے گی۔ وہ ہر بار اپنے وعدہ توڑ کر اور اللہ سے آگے بڑھنے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شوق اور بے بسی کو دیکھ کر مسکرا دیں گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جب وہ شخص بالآخر جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا تو اسے لگے گا کہ جنت بھر چکی ہے اور وہاں اب جگہ نہیں رہی۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، لوگ تو اپنے مقامات پر جا چکے ہیں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھے دنیا کے کسی بادشاہ جیسی سلطنت دی جائے؟ وہ کہے گا، بالکل میں راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کا 10 گنا مزید اور بھی ہے۔ وہ شخص حیرت سے پکار اٹھے گا، اے اللہ، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حالانکہ تو کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ اس شخص کی معصومیت پر خوش ہوگا اور اسے وہ سب عطا کر دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ بند ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کی زنجیر ہلائیں گے۔ فرشتہ رضوان اندر سے پوچھے گا، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔
فرشتہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ وہ منظر کتنا عظیم ہوگا جب وہ عظیم و شان دروازہ کھلے گا اور اس کی چمک سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی۔ جنتیوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے فرشتوں کی لائنیں لگی ہوں گی۔ وہ کہیں گے سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا، دیکھو آج تمہارا ٹھکانہ کتنا حسین اور خوبصورت ہے۔ جنت میں سورج اور چاند نہیں ہوں گے، وہاں کی روشنی عرش الہی کے نور سے ہوگی۔ وہاں نہ تپتی ہوئی دھوپ ہوگی اور نہ کڑکتی سردی۔ موسم ہمیشہ ویسا رہے گا جیسا فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان پرسکون ہوتا ہے۔ جنت کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ وہاں کی ہوا جب چلے گی تو وہ درختوں کے پتوں سے ٹکرائے گی اور ایسی موسیقی یعنی ایسے نغمے پیدا کرے گی جو روح کو وجدہ اور سکون میں ڈال دیں گے۔ جنتیوں کے لباس کبھی پرانے نہیں ہوں گے، استبرق کے لباس پہنیں گے جو سبز اور دیگر حسین رنگوں کے ہوں گے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو سونے چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنا دیے جائیں گے۔ ان کے تاجوں میں ہیرے جڑوا دیے جائیں گے۔ ایک موتی یاقوت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ہر جنتی کے چہرے پر نور کی ایک خاص جھلک ہوگی جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جنت میں طوبیٰ نامی ایک درخت ہے۔ اس درخت کے پھولوں سے جنتیوں کے لباس نکالے جائیں گے۔ اس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک سوار 100 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وہاں ایسے پروں والے گھوڑے اور اونٹ ہوں گے جو یاقوت کے بنے ہوں گے۔ آپ صرف سوچیں گے اور وہ سواری آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق جنتی آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہ دنیا کے قصے کو یاد کریں گے۔ ایک کہے گا یاد ہے دنیا میں ہم فلاں مصیبت میں تھے اور ہم نے اللہ سے دعا کی تھی۔ دوسرا کہے گا ہاں اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا۔ جنت میں کوئی لغو یا بیہودہ بات نہیں ہوگی، ہر طرف سے سلام سلام کی صدائیں ہوں گی۔ جنت میں داخل کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جنتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار یہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان عربی ہوگی۔ ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح لمبا ہوگا۔ ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوں گے۔ آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوگا اور وہ ہمیشہ 33 سال کی نوجوان کی طرح دکھائی دیں گے۔ محلات کے علاوہ جنت میں ایسے خیمے ہوں گے جو خاص موتیوں سے بنے ہوں گے اور ان خیموں میں جنت کی خوبصورت بیویاں اور خادمہ موجود ہوں گی، اور ایک کونے میں موجود شخص کو دوسرے کونے والا نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ اتنے وسیع ہوں گے۔ وہاں کی عورتیں خیموں میں چھپی ہوں گی، حوریں ہیں جو صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھیں گی، ان کی محبت میں ڈوبی ہوں گی۔ ان تمام نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ وہ چند سالوں کا صبر عبادت اس ابدی بادشاہت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ راتیں جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وہ لمحے جب آپ نے گناہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، وہ دن جس دن آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، آج ان سب کا بدلہ آپ کے سامنے ہوگا۔ جنت کی اصل خوبصورتی وہاں کے محلات اور نہریں دیکھ کر یہ احساس ہوگا کہ آپ اپنے خالق کے کتنے قریب ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی وداع ہوگا، نہ کوئی جدائی ہوگی اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ وہاں صرف سکون ہوگا، سلامتی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی خوش نصیبی ہوگی۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے والدین کو اور اس پیغام کو سننے والے ہر اس شخص کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، جہاں ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھ سکیں اور اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے چہرے یعنی تیرے دیدار کی لذت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ملنے کے شوق کی طلبگار ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ اسے مجھ میں داخل کر دے۔ اے اللہ، مجھے آگ یعنی جہنم سے پناہ دے اور مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے گا۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ دنیا میں ثابت قدمی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے اور آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔